بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کیا عمران خان کو فیس سیونگ ملے گی کہ نہیں؟ انہوں نے آج راولپنڈی کی طرف مارچ، اس میں شرکت کا اعلان کرنا ہے۔ جب تک آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے گی یقیناً اس کا اعلان ہو چکا ہوگا، اور اس وقت تقریباً 5 بجے کا وقت ہے جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو ابھی تک تو اعلان سامنے نہیں آیا۔ آپ سے ایک جو بات ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان کو فیس سیونگ ملے گی؟ میرا ماننا یہ ہے، بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حکومت بالآخر ان کو فیس سیونگ دے گی۔ فیس سیونگ کی صورت کیا ہوگی؟ انتخابات اکتوبر کے بجائے جولائی اگست میں ہو سکتے ہیں، اور فیس سیونگ کیا ہو سکتی ہے کہ قومی اسمبلی میں واپسی کی دعوت دی جائے مذاکرات کے نتیجے میں یا مذاکرات کے دوران، اور وہاں پر بہت سے معاملات جو ہیں وہ طے کیے جا سکیں، جن میں مستقبل میں بننے والی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی شامل ہے۔ لیکن عمران خان آج کل گھڑیوں والے معاملے میں جس طرح دھستے چلے جا رہے ہیں ایک دلدل میں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے، خاص طور پر ایک ایسے شخص کے لیے جس کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا، اور وہ خود کو بھی صادق اور امین کہلواتے ہیں، کہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی پارٹی کے لوگ بھی ان کو صادق اور امین کہتے ہیں، لیکن یہ صادق اور امین کا جو لقب ہے، آپ یقین کیجئے کہ یہ اب عمران خان پہ جچتا نہیں ہے۔ اب میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا جو کہ سوشل میڈیا پر ان کے لیے ان کے مخالفین استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ بھی ہے، وہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، لہٰذا ایک تہذیب کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور لیکن یہ ہے کہ عمران خان کو ان تمام سوالات کے جواب دینا ہوں گے، اور ان کی پارٹی کے جو لوگ ابھی تک ان کے دفاع کے لیے سامنے آئے ہیں، انہوں نے عمران خان کے لیے مزید جو ہے وہ مسائل پیدا کیے ہیں۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ بانجھ نہیں ہوتا، یعنی بانجھ سے مراد یہ ہے کہ جھوٹ کے ہاں اولاد پیدا ہوتی رہتی ہے، کیونکہ آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں، اس کو چھپانے کے لیے آپ کو 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور 10 جھوٹوں کو چھپانے کے لیے آپ کو مزید 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور اب یہ جھوٹ در جھوٹ کا معاملہ سامنے آ چکا ہے۔ اب ایک گھڑی تو وہ ہے جس کا بڑا چرچا ہو رہا تھا، لیکن بنیادی طور پر ایک گھڑی جس سے ساری بات کا عقدہ کھلا تھا پچھلے سال اکتوبر کے مہینے میں، اب وہ گھڑی اور اس کے علاوہ ایک اور گھڑی، یعنی 2 گھڑیوں کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ عمران خان نے وہ دونوں گھڑیاں توشہ خانہ سے حاصل کیں، پہلے فروخت کی۔ ایک گھڑی 52 لاکھ روپے میں فروخت کی، ایک گھڑی 18 لاکھ روپے میں فروخت کی۔ دونوں گھڑیاں رولکس گھڑیاں تھیں، رولکس واچز، اور بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک گھڑی جو ہے ان کو UAE کے کسی حکمران نے تحفے میں دی تھی۔ اب سعودیہ کے ساتھ ساتھ UAE کے حکمران کا نام بھی آنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کی بھی 20% ادائیگی کی گئی، یعنی 14 لاکھ 80 ہزار روپیہ سرکاری خزانے میں جمع کروایا گیا، اور کیش کے ذریعے جمع کروایا گیا۔ کوئی چیک، کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں، کیش۔ یہ کیش کہاں سے آئی، کس نے ادا کی، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے کیس میں اس گھڑی کی جو اسیسمنٹ یا ایویلویشن تھی، وہ جو دبئی والی جو گھڑی ہے، وہ 10 کروڑ لگائی گئی تھی، اور وہ گھڑی انہوں نے 5 کروڑ 10 لاکھ روپے میں فروخت کی۔ یہ جو گھڑیاں ہیں ان کی اسیسمنٹ کم تھی، اور یہ عمران خان نے اسیسمنٹ سے تقریباً 30 لاکھ زائد مالیت پر فروخت کی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے گھڑیاں فروخت کی گئیں اور بعد میں رقم ادا کی گئی۔ اور اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 2 روز پہلے عمران خان نے اپنے انتہائی قریبی جرنلسٹ یا ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں گھڑیوں کی فروخت کا معاملہ جو ہے وہ 4 مہینے کے بعد پتہ چلا، ان کے علم میں یہ بات آئی کہ یہ گھڑیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ یاد رہے کہ ممکنہ طور پر
جو آرمی چیف ہوں گے، نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، جس وقت یہ ISI کے DG تھے، یعنی ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس جسے کہتے ہیں، وہ تھے، انہوں نے عمران خان کو بما ڈاکومنٹس کے کچھ معاملات بتائے تھے کہ جناب آپ کے گھر کے اندر سے بہت سے معاملات ایسے ہیں جو مستقبل میں آپ کی سیاست اور آپ کی ذات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جس میں ہیروں کے ہار کا ذکر تھا اور ہیروں کا ذکر تھا اور دیگر جو معاملات تھے، خاص طور پر بحریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں ملک ریاض، ان کے حوالے سے پنجاب میں پوسٹنگ ٹرانسفر، یہ سارا کچھ، اور اس پر عمران خان ناراض ہو گئے ان سے اور بالآخر ان کو ان کے عہدے سے تبدیل کروا دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن گئے تو وہ ان کے خلاف کام کریں گے، ان کے مخالف ہوں گے، کیونکہ عمران خان نے خود ان کے ساتھ اپنے دور میں ایک زیادتی کی ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے گھڑیوں کا، عین ممکن ہے کہ وزیر اعظم کے علم میں ہی نہ ہو اور بالا گھر کے اندر سے یہ معاملات طے کیے گئے ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فرا گوگی کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ عمران خان سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ عمران خان کے گھر میں ایک فیملی فرد کے طور پر رہتی تھیں، اور جو سیکیورٹی کے جو ہوتا ہے، جب وزیر اعظم ہاؤس میں گھر میں ان کی رہائش گاہ میں کوئی شخص آئے تو اس کا باقاعدہ لاگ رکھا جاتا ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ گھر کے ممبران ہیں، فیملی کے ممبران ہیں، ان کے آنے جانے کا کوئی لاگ نہیں ہوگا۔ اور آپ نے وہ تصاویر بھی دیکھی ہیں عمران خان کے کتوں کے ساتھ، عمران خان کے کچن میں فرا گوگی کی تصاویر، لیکن بنیادی طور پر وہ دوست ہیں، اور یہ پورا ایک گروپ ہے، لیکن وہ دوست ہیں بشرا بیوی کی، جو کہ سابق خاتون اول ہیں۔ تو عین ممکن ہے عمران خان کو یہ نہ معلوم ہو، لیکن یہ ذمہ داری تو پھر بھی وقت کے وزیر اعظم پر آئے گی، کیونکہ آپ تو ہر اپنے سیاسی مخالف کو آپ نے چور کہا ہے، لیکن کتنے دکھ کی بات ہے ایک صادق اور امین کو آج کل چھوٹی چھوٹی تقریبات میں جو ہے وہ نعرے لگتے ہیں، چور چور گھڑی چور، دیکھو دیکھو کون آیا گھڑی چور، اس طرح کے نعرے۔ اب پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ کہتے ہیں نا کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، جو آپ کریں گے ویسا بھریں گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کل آپ گو نواز گو کے نعرے لگواتے تھے اور آپ خوش ہوتے تھے، آج عمران خان کے خلاف، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خود بہت ایماندار، بہت دیانتدار ہیں، اچھا وہ نعرے بھی لگ رہے ہیں چلیں، جو کہ قابل مذمت ہیں، لیکن اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، اب عمران خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سادہ طبیعت، ملنگ طبع، فقیر منش آدمی ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، پیسے کی۔ لیکن یہ جو زیورات ہوتے ہیں یہ انسان اسی وقت بیچتا ہے، چاہے تحائف ہوں، کوئی ہیرے کی انگوٹھی ہے، ہیرے کا ہار ہے، سونے کا ہار ہے، سونے کی انگوٹھی، کوئی بھی زیورات انسان، کوئی بھی انسان، خاص طور پر میں پاکستانیوں کی بات کرتا ہوں، یہ آپ اس وقت فروخت کرتے ہیں جب آپ تنگ دست ہو جائیں، آپ کو اپنی بیٹی کی شادی کرنا پڑ جائے، آپ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنا پڑ جائے، اس میں آپ اپنا سونا دے دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، ایکسچینج کروا لیتے ہیں، زمین بیچ دیتے ہیں۔ یہ کام آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، تنگ دست ہوں، اور آپ یا کوئی اور مجبوری آڑے آ جائے، بیمار علاج کے لیے لوگ اپنے زیورات بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن عمران خان کے لیے ایسی کون سی مجبوری تھی کہ انہیں یہ بیش قیمتی تحائف جو ہے وہ بیچنے پڑے؟ اور اس سے سب سے زیادہ، وہ ٹھیک ہے تحائف انہوں نے لے لیے، فروخت کر دیے، پاکستان میں کیے، باہر کیے، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، ٹیکس لاز کی، کسٹم لاز کی، منی لانڈرنگ لاز کی، ان تمام کی دھجیاں اڑائے گی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ جو جگ ہنسائی ہوئی ہے ہماری عالمی سطح پر کہ جناب اس ایک ملک ہے، اس کا وزیر اعظم اس طرح کی حرکت میں ملوث پایا گیا ہے، مبینہ طور پر ہی صحیح، تو اب تو یہی ہے کہ پھر ہمارے وزیر یا وزرائے اعظم جب سعودی عرب جائیں گے تو پھر انہیں واپسی پر آب زمزم اور کھجوروں کا تحفہ دیا جائے گا کہ جائیں جی اس کو کھائیں، اس کو پئیں، اللہ آپ کو شفا دے گا، اللہ، یہ ویسے بھی صحت افزا چیزیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب عمران خان کو ان ساری باتوں کا جواب دینا چاہیے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ صاف ہیں تو پھر ان تمام اداروں کو، ان تمام نشریاتی اداروں کو، ان تمام جرنلسٹ کو وہ کورٹ میں لے کر جائیں،
جنہوں نے ان کے خلاف بقول عمران خان کے بیہودہ اور من گھڑت الزام لگائے اور ان کی کردار کشی کی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔